بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان کی سیاست میں گرما گرمی جاری ہے، خاص کر کے تخت لاہور میں، کیونکہ پنجاب کا جو الیکشن ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے اور تخت لاہور چھیننے کا غم پہلے بھی ایک بہت بڑی پارٹی کو رہا ہے، اب بھی اسی کو ہے، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں سیاسی موت مر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا ڈیرا لگایا ہوا ہے تخت لاہور میں، پہلے بھی تخت لاہور سے وہ سیٹیں جیت چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ مراسلہ حکومت کا حصہ ہیں وہ لوگ سارے، جو کیا کہتے ہیں رجیم چینج آپریشن میں اعلیٰ کار ثابت ہوئے، اور اب اس کو کیا کہتے ہیں چون چون کا مربع الفی لگا کے اگلوں نے حکومت میں بٹھا دیا، مراسلہ حکومت بنا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں ہماری جانے کی اب اس ٹائم حیثیت نہیں ہے۔ باتیں ضرور وہ کرتے ہیں، آتے ہیں کیا کہتے ہیں پریس ٹاک کرتے ہیں، میڈیا ٹاک کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں الیکشن سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں، مگر عمران خان کی ضد میں اگر نہیں ہونا تو الیکشن نہیں کروانا ہم نے۔ عمران خان صاحب کی اگر یہ ضد ہے تو پھر الیکشن نہیں کروانا۔ ان کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی ضد نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی ضد ہے، کیونکہ ان کے اوپر آپ نے ایسے بم گرا دیے ہیں مہنگائی کے، ایسا کیا کہتے ہیں ان کو پیس دیا ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہر حالت میں پاکستان میں جنرل الیکشن ہو۔ ایک گرما گرمی تو یہ اس میں پیپل پارٹی جو ہے وہ اپنا یہ کردار ادا کر رہی ہے کہ پیپل پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر پاکستان میں اکٹھے الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس میں پیپل پارٹی کو بہت کم نقصان ہوگا۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر ابھی جیسے الیکشن اناؤنس ہوا ہے، شیڈول جاری کیے گئے ہیں، تو پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب دونوں میں صحیح کلین سویپ کر جائیں گے۔ پیچھے عمران خان صاحب جب جنرل الیکشن ہوگا تو عمران خان صاحب کا تمام جو فوکس ہوگا وہ سندھ ہوگا اور بلوچستان ہوگا۔ ظاہر ہے بلوچستان میں تو عمران خان صاحب اتنی وہ کمپین کریں یا نہ کریں، لیکن سندھ میں عمران خان صاحب نے سندھ کے تخت کو ہلا کے رکھ دینا ہے، کیونکہ پہلے بھی 14 سیٹیں سندھ سے جیتی ہیں عمران خان صاحب نے، اور پھر ضمنی الیکشن میں بھی عمران خان صاحب نے صحیح پچھاڑا ہے۔ تو اب جو زرداری کی سیاست ہے وہ بڑی ایک کیا کہتے ہیں ڈپلومیٹک قسم کی سیاست ہے، بہت زبردست قسم کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کئی محاذ پر انہوں نے بڑے جھنڈے بھی گاڑے ہوئے ہیں۔ تو اب جو زرداری گروپ ہے وہ یہ کسی طریقے سے سوچ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم کو یا جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو قائل کیا جائے اور الیکشن جو ہے وہ اکٹھے کروائے جائیں۔ الیکشن اگر اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر عمران خان صاحب کا تمام جو فوکس ہے وہ سارے کا سارا ہونا ہے سندھ کے اوپر، اور سندھ میں عمران خان صاحب نے اگر انٹری ماری تو ہمارے سے سندھ بھی چلا جائے گا، کیونکہ ہم نے جو یہ بھٹو زندہ کیا ہوا ہے نا، یہ بھٹو کسی ٹائم بھی واقع ہی پراپر طریقے سے زندہ ہو جائے گا اگر عمران خان صاحب کو فری ہینڈ دے دیا گیا۔ اور یہ فری ہینڈ ہی ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ اگر 2 صوبوں میں الیکشن عمران خان صاحب پہلے کروا لیتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں تو پھر جنرل الیکشن ہونا ہے سال کے بعد یا 8 ماہ کے بعد، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے رستے سارے خالی ہیں، فل کمپین بھرپور طریقے سے وہ کر سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی۔ تو یہ طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے۔ پیپل پارٹی تیار ہے، وہ چاہتی ہے کہ الیکشن جو ہے جنرل الیکشن ہی ہونا چاہیے پاکستان میں، کسی نہ کسی طریقے سے یو ٹرن بھی لیا ہے پیپل پارٹی نے، وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے قائل کیا جائے، اور جو یہ کیا کہتے ہیں پارٹی نون لیگ کی اس کو بھی قائل کیا جائے، درمیانی رستہ کوئی نکالا جائے تاکہ الیکشن جو ہے وہ حل کیا کہتے ہیں الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ کسی طریقے سے ٹیبل کے اوپر حل ہو جائے۔ ایک چیز اب پی ڈی ایم کی جانب سے جو بھی ان کے اعلیٰ کار ہیں وہ تو الگ ہے، لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے جو نیگوشیشن کا عمل پہلے بھی جاری کیے رکھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ، اب بھی وہ ہیں، اور وہ ہیں صدر مملکت عارف علوی صاحب۔ تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے آج بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، اسی سلسلے میں ملاقات ہوئی ہے کہ جو ان سے رائے بھی لی جائے، ان سے بتایا بھی جائے ہمیں کون اپروچ کر رہا ہے، کون یہ کس کی کیا رائے ہے، کس کی کیا رائے ہے۔ ایک چیز دوسرا جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا عمل ہے
اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات تھی. وہ میں آپ کو ذرا شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک دن پہلے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے پولیس گئی ہے. اسلام آباد پولیس اور آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ 3-4 دفعہ میڈیا پر بار بار آ کے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو گرفتار کیے بغیر نہیں جائیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. عدلیہ کے احکامات ہیں, ان کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی, وائلیشن نہیں کی جائے گی, قانونی طریقے سے عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے گا. یہ کیس ہے توشہ خانہ کا, اور اسلام آباد کے جو سیشن اینڈ ایڈیشنل سیشن کورٹ کے جو جج ہیں ظفر اقبال صاحب, انہوں نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کی ضمانت جو تھی وہ خارج کی اور ان کو کیا کہتے ہیں وارنٹ جاری کیے تھے ناقابل ضمانت. اب دوبارہ کیا کہتے ہیں جو آج کی ڈیٹ میں ایک درخواست جمع کرائی گئی تھی, اسی عدالت میں وہی ظفر اقبال صاحب جسٹس جو ہیں یا جج جو ہیں ان کے سامنے, اور انہوں نے وہ دوبارہ جو درخواست ہے جو استدعا کی گئی کہ ہم کس وجہ سے عدالت میں نہیں آ سکے, وجوہات کیا تھی, اور یہ نہیں کہ عمران خان صاحب آنا نہیں چاہتے یا عمران خان صاحب عدالتوں سے کوئی بھاگے ہوئے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب عدالتوں کا تقدس برقرار رکھتے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں عدالتوں میں, اپنی حاضری لگوانا چاہتے ہیں, عدلیہ کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہمیں آپ ڈائریکشن دیں کہ کسی اور جگہ پہ اگر آپ یہ کیا کہتے ہیں سماعت کر سکتے ہیں یا ان کی پیشگی منظور کر سکتے ہیں تو وہ کسی اور عدالت میں کی جائے, جیسے کہ مطلب کہ بینکنگ کورٹ ہو گئی یا مطلب جوڈیشل کمپلیکس وغیرہ میں. لیکن وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات ناقص ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب کو نہیں پیش کیا گیا. تو عمران خان صاحب پیش ہونا چاہتے ہیں, مگر دوبارہ جو درخواست میں استدعا کی گئی تھی وہ ظفر اقبال صاحب کی جانب سے دوبارہ ریجیکٹڈ ہو گئی ہے, مسترد ہو گئی ہے, اور معاملہ وہاں کا وہاں پر کھڑا ہے, لنگر کر رہا ہے. عمران خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ حل نہیں ہوا. اسی حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست جمع کرائی گئی جس کے اوپر رجسٹرار نے اعتراض لگا دیا. انہوں نے کہا جو اصلی اوریجنل جو فیصلے کے کاپیز ہیں وہ ساتھ نہیں لگی ہوئی, اس وجہ سے اس درخواست کے اوپر اعتراض لگایا جاتا ہے. دوبارہ اگر آپ نے اپلیکیشن دینی ہے تو اس کے تمام جو لوازمات ہیں وہ کمپلیٹ کر کے آپ اپلیکیشن ہائی کورٹ میں جمع کرائیں. اب معاملہ میں آپ کو بتا دوں کہ دوبارہ ادھر ہی لٹکا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں اسلام آباد پولیس لاہور میں کسی ٹائم بھی جا کے لاہور پولیس کے ساتھ تعاون کر کے یا لاہور پولیس ان کے ساتھ تعاون کرے گی تو گرفتاری کا یہ جو پیچھے ایک کیا کہتے ہیں سین ہم نے دیکھا ایک دن پہلے, یہ دوبارہ کریٹ ہو سکتا ہے. مگر اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دوں. ایک تو جو پنجاب کے آئی جی ہیں اور اسلام آباد آئی جی اور سی سی پی او اور یہ سارے ان کی ایک بیٹھک ہوئی ہے, اور اس میں انہوں نے بڑا واضح چیزیں دیکھی ہیں کہ اگر ہم گرفتاری کے لیے گئے یا نوٹس دینے کے لیے گئے یا کوئی اپلیکیشن دینے کے لیے گئے اور عوام کا جو ریٹیلیشن آیا ہے, آگے سے عوام کا جو ریئیکشن آیا ہے, اگر کوئی معاملہ بگڑ جاتا ہے تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خون ریزی ہو جائے, معاملہ ماڈل ٹاؤن والا نہ ہو جائے جیسے ماڈل ٹاؤن میں ہم نے تجاوزات کے خلاف مطلب کہ ہٹانے کی کوشش کی تھی اور 100 لوگوں پہ گولیاں چل گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے یا بیچ میں ہم ویسے اپنی ایک کوشش کریں قانونی دائرے کے اندر رہ کے ان کو اریسٹ کرنے کی, تو ہو سکتا ہے کہ تھرڈ پارٹی کو اپنا کام دکھا کر چلی جائے اور معاملہ کون سنبھالے گا, پھر یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں رہنا. تو اس وجہ سے بھی ایک جو ہے نا عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کو کیا کہتے ہیں ابھی تک عمل میں نہیں لایا جا سکا ہے. مگر یہ اٹیمپٹ دوبارہ ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی تک عمران خان صاحب کی جو راداری ضمانت ہے وہ قبول نہیں کی گئی, حالانکہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ایک درخواست جمع کرائی تھی جس کے اوپر اعتراض لگا ہے اس میں یہی استدعا کی گئی ہے کہ راداری ضمانت 15 روز کے لیے دی جائے عمران خان صاحب کو. وہ عدالتوں میں آنا چاہتے ہیں, وہ عدالتوں سے بھاگے ہوئے نہیں ہیں, یا ان کو ایسا نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں 15 روپے والا یا 50 روپے والا کوئی اسٹامپ دے کے حلف نامہ دے کے وہ ملک سے باہر چلے گئے وہ پاکستان میں. کل عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی, انہوں نے کہا کہ جو بھی رجیم چینج کا آپریشن کا حصہ تھے وہ آج انتقامی سیاسی کاروائیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کو یہ خوف ہے, یہ ڈر ہے کہ کہیں عمران خان صاحب دوبارہ آئے گا اور ہمارے تمام کی تمام جو مطلب کہ جو ہم نے این آر اوز لیے ہیں وہ دوبارہ کیا کہتے ہیں ریورس ہو جانے اور ہمارے گلے میں پھنس جانے ہیں. ایک چیز. دوسرا, عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ لوگ ان کو ڈر رہتا تھا کہ میرا نام ای سی ایل میں چلا گیا, مجھے پتہ نہیں کہاں یہ بھاگتے پھرتے ہوتا تھا کہ ای سی ایل میں نام چلا گیا, اب کیا ہوگا, میرا نام ڈالیں ای سی ایل میں. عمران خان صاحب نے کہا
میں نہیں بھاگنے والا، میں اس ملک میں رہنے والا ہوں، مجھے اپنے ملک سے محبت ہے، پیار ہے، اپنا سب کچھ بیچ کے اس ملک میں آیا ہوں۔ اگر کسی کو ہمت ہے تو میرا نام ECL میں ڈالے، میں تو جانا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان جائے اور سیاست ختم ہو جائے PTI کی، میں تو یہاں پہ جینا چاہتا ہوں، یہاں پہ مرنا چاہتا ہوں۔ اور میرے اوپر ایک دفعہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے، دوسری دفعہ دوبارہ ٹرائی کی جائے گی۔ وہی لوگ جن کا نام میں نے لیا ہے وہی میری حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں کس حالت میں مطلب کہ کیا کہتے ہیں ان کے اوپر بھروسہ کر لوں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، ان کو لیگل ٹیم کے ذریعے میں خطوط لکھ رہا ہوں تاکہ وہ اس کے اوپر سو نوٹیں لیں یا کیا کہتے ہیں ایکشن لیں کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے اس کی سیکیورٹی کے اوپر کیسے کمپرومائز کیا جا رہا ہے، اور اس کو گرفتاری کے لیے کس طریقے سے پولیس آ رہی ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی قتل ہوا ہے، نہ کوئی بڑا جرم ہوا ہے، توشہ خانہ کا کیس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مزاحیہ کیس ہے، ایک قسم کا مذاق سمجھا جا رہا ہے۔ اگر آپ کی ہمت ہے تو آپ یہ کام کریں کہ تمام جو توشہ خانہ کے کیسز ہیں وہ اکٹھے پبلکلی ان کی کیا کہتے ہیں ہیئرنگ ہونی چاہیے، آپ پبلکلی ان کو کیا کہتے ہیں سنیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، دنیا کو پتہ چلے، پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلے کہ توشہ خانہ میں BMWs کس نے نکلوائی ہیں، توشہ خانہ میں اور کس نے لمبے لمبے ہاتھ ڈالے ہوئے۔ یہ چیزیں پاکستان میں گرما گرمی کا ماحول ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کسی ٹائم بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کی درخواست ضمانت 2-3 دفعہ کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ تو مسترد ہوئی ہے، دوسری دفعہ درخواست پھر خارج کر دی گئی ہے، فیصلہ محفوظ کر کے پھر درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پولیس دوبارہ اس کے اوپر ری ایکشن کر سکتی ہے، مگر جو عوام ہے زمان پارک میں اس سے ڈرے ہوئے ہیں وہ لوگ، ان کو پتہ ہے کہ کسی طریقے سے انہوں نے ہمیں اریسٹ نہیں کرنا دینا عمران خان صاحب کو، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں اور مائیں بہنیں ہیں، تو ہم کس طریقے سے ان کو گرفتار کریں گے، ماڈل ٹاؤن والا کوئی ایسا سانحہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے ابھی تھوڑا سا ڈیلے ہے، مگر یہ ڈیلے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کسی ٹائم بھی عمران خان صاحب کو یہ گرفتار کریں گے۔ اس لیے عمران خان صاحب دوبارہ اگر ان کی یہ درخواست ضمانت استدعا لاہور میں کی گئی ہے، اگر اس کے اوپر سماعت آج ہو جاتی ہے تو امید ہے کہ ان کو کیا کہتے ہیں راداری ضمانت مل جائے گی۔ یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، مزید اپڈیٹس کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔